مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سوترا پاکستان میں آباد، اپنے بنیادی حقوق سے محروم اور مذہبی تعصب کا شکار اقلیتوں اور بٹھا کش فیکٹریوں اور جاگیرداروں کے کھیتوں میں کام کرنے والے نسل در نسل غلام باؤنڈر مزدوروں کی نمائندہ جماعت NMP کا بانی و سربراہ۔ میں آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ ریاست ہے جس میں آباد مسیحوں اور ہندوؤں کی کم عمر بچیوں کو اغوا کر کے ان کا جبرن مذہب تبدیل کروانے اور ان کی شادیاں ان سے کہیں زیادہ بڑی عمر کے لوگوں سے کروانے کی خبریں جو ہیں وہ عام ہیں۔ اور جب کوئی مظلوم مسیحی یا ہندو پولیس کے پاس اپنی کم عمر بیٹی کے اغوا کے متعلق شکایت درج کروانے کے لیے جائے تو پولیس مقدمات کے اندراج کے وقت مذہب پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بر وقت کارروائی نہیں کرتی، جبکہ دیگر ریاستی ادارے بھی مذہبی اقلیتوں کے ان متاثرین کو انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کرتے۔ اور اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں مسیحی اور ہندو کم عمر بچیاں اس مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہو چکی ہیں، اور اس بارے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی ان مظلوم مسیحوں کو کبھی انصاف میسر نہیں ہوا۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ 13 سال کی بچیوں کے نکاح جو ہے جبرن ان کا مذہب تبدیل کروا کے 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جس کی زندہ مثال مرید کے سے اغوا کی گئی 14 سالہ مسیح بچی شفا ہے، جس کے اغوا کے بعد 60 سال سے زیادہ عمر کے بوڑھے کے ساتھ اس کا نکاح ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بٹھا کش فیکٹریوں اور جاگیرداروں کے کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین، خاص طور پر نابالغ بچیوں کو بٹھا مالکان اور ان کے کرندے جو ہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور خاص طور پر ان میں مسیح بچیاں ان درندوں کا شکار ہوتی ہیں، جس کی زندہ مثال قصور کے بھٹا مزدور منور مرسی کی بیٹی عائشہ بی بی، جس کو بٹھا مالک سرور کا بیٹا اغوا کر کے لے گیا تھا، جو ہیومن لبریشن کمیشن پاکستان اور پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے رہنماؤں کی کوشش سے برآمد تو کر لیا، لیکن بٹھا مالک نے اس غریب بٹھا مزدور کو ہراساں کر کے خاموش کر دیا، اور مقامی پولیس اور انتظامیہ ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنی رہی۔ اور اسی طرح ایک خاتون خالدہ بی بی، جس سے عرصہ 20 سال سے اس کے خاندان سمیت پھول نگر کے قریب ایک بٹھا پر جبری پیغام لی جا رہی تھی، اور بٹھا مالک اور اس کے کرندے ہر روز اس پر تشدد کرتے تھے، جس کو 4 اپریل کو HLCP کی لیگل ٹیم اور PMMP کے کارکنوں کی کوشش سے خاندان سمیت رہائی ملی، جبکہ مسیحی اور ہندو خواتین اور بالخصوص کم عمر بچیوں کے اغوا اور جبری مذہبی تبدیلی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ
حکومت کی طرف سے اس کی روک تھام کے لیے قانون سازی نہ کرنا ہے، اور مسیحی اور دیگر اقلیتوں کی خواتین کو یونین کونسل سے قومی اسمبلی تک ایوانوں میں نمائندگی نہ ملنا ہے۔ اس لیے پاکستان مسیحا ملت پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت فوری طور پر کم عمر بچیوں کے اغوا اور جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرے، اور اقلیتی خواتین کو بھی مسلم خواتین کی طرح یونین کونسل سے قومی اسمبلی تک نمائندگی دی جائے۔ بھٹا کش فیکٹریوں اور جاگیرداروں کے کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور خالدہ اور ساجدہ جن کا خاندان کئی عرصہ سے بھٹا مالک کی قید میں تھا، جسے عدالت عالیہ کے حکم پر 4 مارچ کو رہائی ملی، ان ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان خواتین کو اور ان کے بچوں کو اپنی قید میں رہ کے جبری مشقت لینے کا جرم سرزد کیا ہے، اور جنہوں نے آصف مسیح کو اغوا کیا ہے ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کا جو گھریلو سامان ان کے قبضے میں ہے اسے برآمد کر کے ان کے حوالے کیا جائے۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ پاکستان زندہ باد۔